ایران کا امریکی ایئرکرافٹ کیریئر ابراہیم لنکن کو غیر فعال کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ میزائل اور ڈرون حملے میں امریکی بحری بیڑے کو نقصان پہنچا۔ عراق کی مزاحمتی فورسز نے امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ مار گرایا۔ امریکی طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا، ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان سے آگاہ ہیں، دوسرا طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا۔ واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والے طیارے میں 6 افراد سوار، دشمن نے نشانہ نہیں بنایا۔ تہران میں یوم القدس کے موقع پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کے دوران فردوسی اسکوائر اور انقلاب اسٹریٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ واقعے کے وقت تہران یونیورسٹی کے قریب بڑی تعداد میں مظاہرین موجود تھے جو نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ حملے سے کچھ دیر پہلے اسرائیل کی جانب سے ممکنہ کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں کسی جانی نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں یوم القدس کے موقع پر نکالی جانے والی ریلی میں ایران کے قومی سلامتی ادارے کے سربراہ علی لاریجانی نے بھی شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایسے حملے دشمن کی مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی یوم القدس کی ریلیاں جاری۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان سمیت دیگر شہروں میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں بھی اسرائیل مخالف احتجاج، مظاہرین کی شدید نعرے بازی۔ ایران کے آپریشن بادہ صادق چہارم کی 44ویں لہر۔ اسرائیل کے شمالی شہر زرزر میں عمارت پر ایرانی میزائل حملے میں 30 افراد زخمی۔ الجولین شہر میں ایرانی حملے میں 58 اسرائیلی شہری زخمی۔ کریات شمونہ، حدیرہ اور ہیپا کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب کے بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری، اسرائیلی شہریوں کی عملے سے لڑائی۔ ترجمان کا کہنا ہے خرم شہر، اماد اور خیبر شکن میزائل ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا کہتے ہیں سپریم لیڈر کی ہدایت کے مطابق آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کی حکمت عملی جاری رکھی جائے گی۔ ایرانی فوج کی خطے میں موجود تیل اور گیس تنصیبات کو آگ لگانے کی دھمکی۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو خطے کی تیل اور گیس تنصیبات کو آگ لگا دی جائے گی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا ہنگامی دورہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہم ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ خطے میں امن و امان اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے چند گھنٹوں کے اہم دورے کے بعد وزیر اعظم واپس وطن پہنچ چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہم ملاقات کی تصاویر جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو افواج پاکستان کے کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عمومی طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران سپہ سالار سیریمونیل لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ہے۔ یہ اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تہران میں طالقان کمپاؤنڈ نامی جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ تہران سمیت کئی شہروں میں حملوں کے بعد دھماکے، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ ایرانی نیشنل سپریم کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کہتے ہیں امریکہ نے بجلی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ امریکہ نے جنوبی کوریا میں نصب دفاعی سسٹم تھاڈ کو اسرائیل منتقل کر دیا۔ ایران اور حزب اللہ کا شمالی اسرائیل پر مشترکہ حملہ، 150 راکٹ داغے۔ سعودی عرب نے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق فضائی حدود میں داخل ہونے والے 12 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا آبنائے ہرمز بند رکھنے اور امریکی اڈے بند کرنے پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے پہلے پیغام میں کہا پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں، صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایرانی رہبر نے کہا آیت اللہ خامنہئی اور میناب اسکول کے تمام شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے، پوری دنیا کو دکھا دیں گے ایرانی عظیم قوم، ان کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا۔
ایران کو مشرق وسطی اور دنیا کو تباہ کرنے سے روکنا اہم ہے، ایران کو جنگ کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان، کہا ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دوں گا، مطالبات تسلیم نہ کیے تو مشتبہ خامنہئی کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، یقین ہے ایرانی سپریم لیڈر کی حالت ٹھیک نہیں، ان کی باتوں کا جواب حملہ کر کے دے رہے ہیں، ایران پر اتنے سخت حملے کر رہے ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی نے نہیں کیے۔ ایرانی حکومت کے گرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق 2 ہفتوں کی بمباری کے باوجود ایرانی قیادت کا نظام برقرار ہے، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا عوام پر کنٹرول ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت کے باوجود مذہبی قیادت متحد ہے۔ اسرائیلی حکام نے بھی اعتراف کیا کہ جنگ سے ایرانی حکومت گرنے کی کوئی ضمانت نہیں، غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فجیرہ بندرگاہ سے PNSC کے 2 جہاز خام تیل لے کر پاکستان پہنچ گئے۔ دونوں جہاز مجموعی طور پر 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر کراچی پہنچے۔ خام تیل کی بڑی مقدار کی آمد سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں، مشرق وسطی میں بحران کے باوجود پاکستان میں بجلی کی پیداوار متاثر ہونے کا خطرہ نہیں۔ کئی ماہ LNG کارگو نہ آنے سے لوڈ شیڈنگ 1 سے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 74% بجلی مقامی ذرائع سے پیدا ہو رہی ہے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج پھر بڑا اضافہ متوقع۔ ایک ہفتے کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 51 روپے، ہائی اسپیڈ ڈیزل 81 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کی سمری آج حکومت کو بھجوائے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن گزشتہ ایک ہفتے کی قیمتوں کی بنیاد پر نئی اوسط قیمت کا تعین کرے گا۔ IMF نے پیٹرول پر سبسڈی نہ دینے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ لکی مروت میں پولیس گاڑی کے قریب دھماکہ، SHO سمیت 7 اہلکار شہید۔ واقعہ مین روڈ شادی خیل تا مستی خیل بیٹنے پر پیش آیا۔ دھماکے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی شدید مذمت۔ جام شہادت نوش کرنے والے SHO سمیت پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر جوانوں نے اپنا آج قوم کے پرامن کل پر قربان کیا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ افغانستان میں فضائی حملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں پاک افواج نے کابل میں انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ فضائی کارروائی میں قندھار میں دہشت گرد کیمپس، ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ اور اس سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ۔ ایک اور فضائی حملے کے دوران صوبہ پکتیا میں شیر ناؤ دہشت گرد کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اہداف کے حصول تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔